لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے ضرب تعدیبی کے مضر اثرات، پچھلی بار بھی جب میں نے پروگرام کیا تھا تو بتایا تھا کہ اصل میں یہ میں نے تیار کیا تھا جو PPT مدرسے کے اساتذہ کے لیے تیار کیا تھا۔ مدارس کے جو اساتذہ ہیں، حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، عام طور سے آپ کو سننے میں آتا ہوگا کہ مدارس میں بچوں کو زیادہ پنشمنٹ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی وہ چیزیں کچھ چینج ہو رہی ہیں، پہلے والی بات نہیں ہے، ہر جگہ چینجز آ رہے ہیں تو مدرسوں میں بھی آ رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پچھلی بار بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ نصیحت کیا کریے، یہ ریمائنڈر کے طور پر، اس لیے کہ نصیحت ذکرہ جو ہے یہ فائدہ پہنچاتی ہے ایمان والوں کو۔ اسی لیے ہم جب ایک بات بار بار سنتے ہیں تو ذہنوں میں بیٹھتی ہے۔ اگر ایک حقیقت یہ بھی ہے اس کے تعلق سے کہ ہم بہت سارے محاضرے لیکچرز باتیں سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایک چیز جو ہم عادی ہو جاتے ہیں بچوں کو مارنے کے یا بچوں کو کے تعلق سخت الفاظ استعمال کرنے کے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ عادت چھوٹے۔ بہت سمجھاؤ چونکہ ہم کئی عدالت ایک اور عدالت میں جڑا ہوا ہوں تو کئی بار باتوں کو سمجھایا کہ بچوں کو نہیں مارنا ہے، کیونکہ مارنے کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مارا اور بتایا کہ بھائی آپ نے بھی ان کو بلا کہ آپ نے کیوں بچے کو مارا۔ یہ تو مارنا نہیں چاہتے لیکن جب صبح میں ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ ماریں گے نہیں، لیکن جاتے ہیں تو موڈ خراب ہو جاتے ہیں، نہیں وہ کس طرح میں بات کریں۔ فائنلی پھر وارننگ دی جاتی ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جیسے میں نے خود کہا کہ لاسٹ وارننگ ہے، نیکسٹ ٹائم یور آؤٹ۔ بہت سمپل سی بات، اس لیے کہ اگر اکیڈمی ہو یا کوئی اسکول ہو، مدرسہ ہو، جو اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اس پالیسی پہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان باغی ہے، وہ بغاوت کرتا ہے۔ مارنا ہے آپ کہیں جا کے باہر جو سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر آپ اسکول میں آ گئے ہیں اور اسکول کی پالیسی ہے کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے یا بچوں کے سامنے سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے بس، چاہے ہماری عادت جو بھی ہو، ہماری فطرت جو بھی ہو، نیچر میں مارنا ہے بچوں کو، لیکن اسکول میں تو آپ نہیں کر سکتے ایسا۔ ابھی ہندوستان میں بھی بڑی سخت سزائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں، باہر ملکوں میں تو اور ہیں۔ اچھا ابھی بہت پرانی بات نہیں، جلدی کی بات ہے، اتفاق ایسا میں کوئی آن لائن کورس کر رہا ہوں تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس امریکہ کے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، ایک مارنے کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک حافظ صاحب، پاکستان کے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے بچے کو مسجد میں جو حلقہ لگتا ہے وہاں قرآن کا، مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، تو اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا تھا ایسے غصے میں، وہ یہ یاد نہیں کیا تھا، بس اسے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے یہ بات پیرنٹس کو بتائی گھر پہ، پیرنٹس نے پولیس کو بتائی، پولیس والے آئے اور حضرت کو لے گئے، اور پھر وہ یہ ہوا کہ یا تو $10,000 آپ دیجیے یا 6 مہینہ جیل میں رہیے۔ تو $10,000 کا انتظام کیا گیا اور پھر ان کو چھوڑایا گیا۔ تو وہ اس لیول پہ وہاں کرتے ہیں، تو میں اگر ہم لوگ پہ غور کریں تو لگتا ہے کہ کبھی کبھی بہت سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو لیکن پھر بھی انسان مانتا نہیں ہے، اس کے لیے وہ سزا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک ایجوکیٹڈ ہیں، اکیڈمی سے جڑے ہوئے ہیں، اکیڈمیشین جسے کہا جاتا ہے، بڑے سب سے زیادہ دنیا میں مہذب، سب سے زیادہ اچھے لوگ، رسپیکٹڈ، آنریبل مانے جاتے ہیں، کم سے کم ہم باتوں کو سمجھیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بہت بار اس کو کہا جاتا ہے، کبھی کبھی میرا دل ہی نہیں کرتا اس بیان پہ، اس موضوع پہ بیان کرنے کا، چونکہ لوگ سنتے ہیں اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی یاد بار بار ایک بات کہی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال میں حافظ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پرنسپل صاحب کا، کہ حالانکہ بہت مشغول رہتے ہیں، ان کی مشغولیت بہت رہتی ہے، اسکول کے تعلق ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یاد کرتے ہیں، یہ میری سعادت کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور پورے مینجمنٹ کا، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم یہاں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ضرب تعدیبی کے مضر اثرات، کارپورل پنشمنٹ جسے کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا اس میں اردو چیزیں زیادہ ہوں گی اس لیے کہ مدرسے والوں پہ تیار کیا گیا تھا۔ ہم اگر نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اسوہ نبوی کے آئینے میں، پوری دنیا میں بہت قانون ہیں، بہت سارے رولس ریگولیشنز ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں، رلا کے لوگوں کو جاتے ہیں، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، کہاں سے اسٹوری ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں،
لیکن میں کہتا ہوں کہ ایز اے مسلم اگر ہم ہیں، ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہے، بلیو می، کہیں سے کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول زندگی کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، فیملی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایمان والے۔ تو سیرت سے چونکہ ہماری دوری ہوتی ہے، ہم پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھتے ہیں، لوگوں کی آٹوبایوگرافی سمجھتے ہیں، لیکن سیرت کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسلوب، آپ کا طریقہ کیا تھا ہمیں نہیں پتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ادھر ادھر سے لیں۔ اس لیے میری تو عادت یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں سے کوئی بات نہ لیں۔ بٹ یہ ہے کہ کبھی بعض لوگ کہتے ہیں افیکٹو بنانے کے لیے کچھ ریسرچ وغیرہ پیش کی طرح بھی ٹھیک ہے، وہ جدید ریسرچ ہے، نئے زمانے کی، وہ بھی ضروری ہے۔ وہ ریسرچ بیس اسٹڈیز ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کا اثر ہے کہ نہیں۔ ایک ہمیں معلوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے بچے کو نہیں مارا، اپنی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کلیئر ہے کہ بچوں کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کو سچا مانتے ہیں، آپ کو اپنا نمونہ اور اسوہ مانتے ہیں، ماڈل، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اگر اللہ کے رسول نے ایک کام زندگی میں نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کام میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے، کوئی پازیٹیو چیز ہمیں وہاں سے نہیں مل سکتی۔ یہ 100% بالکل طے شدہ بات ہے۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں۔ اب دیکھیے، دیکھا جائے اگر اسکول کے تعلق سے، تو ہم نے یہاں جو اردو میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبوت کا جو مدرسہ تھا، سب سے پہلا مدرسہ نبوت کا، نصاب تعلیم یا اس کو کریکلم کہہ سکتے ہیں، تو بالکل کامل تھا، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کمی کرنے کی، ایڈیشن یا ڈیلیشن کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس مدرسے کے جو پہلے معلم، جو فرسٹ ٹیچر تھے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ تو اگر اللہ کے رسول فرسٹ ٹیچر ہیں پہلے، اور صحابہ کرام آپ کے اساتذہ ہیں، تو ہمیں وہاں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا اسلوب کیا تھا، طریقہ کیا تھا کلاسز میں، اور اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب ہمیں لکھا ہوا اردو میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول پوری زندگی گواہ ہے، آپ نے کسی بچے پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ شفقت و محبت بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو دکھائی، جو دنیا کو سکھائی، وہ تو ایسا اعلیٰ نمونہ ہے، کیا آپ سے بتایا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں لوگ دکھاوا کرتے ہیں، فوٹو کھینچنے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اور یہ وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایکچوئل ریالٹی میں کیا ہوتا ہے وہ گھر والے جانتے ہوں گے۔ وہ جب گھروں میں جاتے ہیں تو ان کا کیریکٹر کیسا بدلا ہوا رہتا ہے۔ یہ جو اسٹیجز پہ آ کر بڑی بڑی باتیں کہنے والے، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں 1935-36 جب یہ تھا کہ برٹشرز یا جو انگریز ہوتے ہیں وہ بڑے مہذب، بڑے مثقف ہوتے ہیں، بہت ویل کلچرڈ ہوتے ہیں، انسانی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک غزل کہی، اس کا ایک مصرع تھا، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بولتے ہیں ایکویلٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کا خون پی رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہوا، سیکنڈ ورلڈ، آج بھی جو ہو رہا ہے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اصل جو حقیقت ہے وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، صحابہ کی تعلیم ہے۔ ہم نے یہ دیکھا اللہ کے رسول بچوں سے جتنی شفقت کیا کرتے تھے۔ اب میں نے پہلی حدیث کوٹ کیا، ترجمہ نہیں کر سکا، لیکن میں اسی پر جا کر ترجمہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ ایک راوی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ایک شداد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں خرج علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدی صلاۃ العشاء الظہر او العصر، ظہر یا عصر کی نماز کی راوی کو یاد نہیں اچھے سے، اللہ کے رسول نکلے، حسن یا حسین کو آپ گود میں اٹھائے ہوئے، کلیئر نہیں ہے کون تھے وہ، ان کو یاد نہیں کون، چنانچہ اس کو بچے کو بٹھا دیا نیچے، نماز کی تکبیر ہوئی، آپ نے نماز پڑھی، فسجد بین ظہری صلاتہ سجدۃ اطالها۔ اب اللہ کے رسول نے نماز جو سجدہ کیا وہ بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا۔ اب صحابہ گھبرائے تھے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ ایک وہی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، انی رفعت رأسی، میں دیکھیں کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ، کچھ ہو تو نہیں کیا نا، خوف ہوتا ہے صحابہ کرام کے دلے میں۔
فرماتے ہیں فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ ساجد، اللہ کے رسول سجدے میں ہے اور بچہ آپ کے پیٹھ پر ہے، تو میں سمجھ گیا شاید اس وجہ سے اللہ کے رسول نے لمبا سجدہ کیا. پھر میں سجدے میں چلا گیا، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہر الصلاۃ سجدۃ اطلتها، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، کیا وجہ ہے؟ ہمیں لگا حتی ظننا انه قد حدث امر، ہمیں یہ لگا کچھ ہو گیا ہے، صحابہ گھبرا گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کل ذلک لم یکن، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ولکن ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میرے پیٹھ پہ سوار ہو گیا، بچہ، فکریت ان اعجل، تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا پیٹھ پر بیٹھ کر تھوڑا دیر اپنی مستی یا آرام کر لیں، اسی لیے میں نے سجدہ لمبا کیا. نماز جیسی عظیم عبادت جو اللہ اور بندوں کے درمیان سب سے بڑا واسطہ ہے نماز. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے احسان کے بارے میں جب جبرائیل نے پوچھا تھا کہ اللہ کا رسول احسان کیا ہے، بہت مشہور حدیث جبرائیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کا رسول ایمان کیا ہے، اللہ کا رسول کا اسلام کیا، آپ نے سب بتایا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو فإنہ یراک، ایٹ لیسٹ یہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ ایسی عظیم عبادت جس کے بغیر دین نہیں. فرمایا اللہ کے رسول نے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس شخص کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. وہ کیسے کہہ سکتا اپنے منہ سے کہ وہ ایمان والا ہے، دین والا ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا. اس نماز میں بھی اللہ کے رسول نے ایک بچہ جو پیٹھ پر بیٹھ گیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفقت. ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، فرمان اقرا ابن حابس ایک صحابی ہیں، ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحسن، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں. کہتے ہیں ان لی 10 من الولد، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت واحدا منهم، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انه من لا يرحم لا يرحم، بھائی دیکھو جو دوسروں جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا. رحم جو مادہ ہے ہمارے دلوں میں، یہ اصل ہے. اگر دلوں میں نرمی نہیں ہے تو یہ شقاوت کی علامت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے، یہ نحوست ہے. پہلی چیز یہ ہے انسان کا دل سخت ہو، نرم نہ ہو، انسان روئے نہ، اس کی آنکھوں سے آنسو اگر نہیں نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، یا دل میں جو رحم کا مادہ ہے اس سے، تو بیکار ہے ایسا شخص. ایک یہ ہے. حدیث میں ایک اور چیز ہے لمبی امیدیں اور لمبی آرزو تمنا، یہ بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہے. ہم پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، اتنا لمبا زندہ بھی نہیں رہنا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کو حاصل آگے چل کے اس کا نتیجہ پانے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے. نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے، کچھ نہیں دیکھتا، خالص دنیا اس کے سامنے ہے. یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا. اب ہم ایک اسٹوری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آیا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں آپ سے کی، ٹھیک ہے، آپ تو بڑے اچھے ہیں، وہاں بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنا اچھا سمجھا رہے ہیں، ہوتا ہے نا بہت ساری چیزیں، کہتے ہیں کہ مارو نا بچوں کو. اب ہم گھر پہ اگر جائیں تو میرے گھر والے آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ میرا بیٹا یا بیٹی وہ بتائے گی یا بتائے گا کہ یہ کیسے ہے گھر پہ. تو اصل گھر والے بتاتے ہیں. اسٹیج پہ آ کے آپ کچھ بھی کہیے، تو ہمیں اگر ریئلٹی پتا کرنی ہے تو گھر والوں سے پتا ہوتی ہے. میں اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوٹ کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ہمیں اللہ کے رسول سے محبت، آپ سے عقیدت، ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن ایک گھر کے اندر کا اگر کوئی بات کہتا ہے وہ زیادہ اس کی گواہی زیادہ معتبر ہوتی ہے. اس لیے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. ایک بار صحابہ کرام آئے، پوچھے اللہ یا ام المؤمنین، اللہ کے رسول کی گھر کی زندگی کے بارے میں بتائیے، انٹرنل جو ہوتا ہے. بتا حضرت عائشہ نے فرمائی قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھو. گویا کہ نبی کریم علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن ہیں.
قرآن ہے اللہ کا. قرآن میں جو ہے اس کا پریکٹیکلی جو آپ کو دیکھنا ہے ایسے نمونہ جو فزیکلی وہ آپ اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اسٹوری. حضرت انس کون ہے؟ ایک صحابی ہیں. جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت انس جن کی والدہ کا نام ام سلیم تھا، غریب خاتون تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ عام طور سے صحابہ کرام نے کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کو دیا. اپنی وسعت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کی تحفہ جو دیا جاتا ہے. ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا انس. ان کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی. اللہ کے رسول خدمت میں لے کر آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ بیٹا آپ کو دیتی ہوں، یہ آپ کا خادم ہے، گویا کہ نوکر ہے، یہ آپ ہی کے پاس رہے گا، میں یہ آپ کو دیتی ہوں. بہرحال اللہ کے رسول ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس رہے. گھر کے اندر کی زندگی دیکھی، باہر چونکہ بچے تھے گھر میں بھی آنا جانا تھا، باہر کی بھی زندگی دیکھی. اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات جو جنگیں ہوئی، بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، جتنی بھی جنگیں سب میں شریک ہوئے. بہت غور سے اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز کو دیکھا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ جو نماز تھی وہ حضرت انس کی تھی. کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک حرکت کو نماز میں غور سے دیکھتے تھے کہ آپ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں، یہ کہاں کرتے ہیں، کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں. بہرحال وہ اللہ کے رسول کے ساتھ 10 سال رہے. 10 سال کی زندگی اللہ کے رسول کی مدینے کی ہے، پتہ ہے نا آپ کو. نبوت کی ٹوٹل زندگی اللہ کے رسول کی 23 سال کی. 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ کی مدینے میں رہے. اب اگر 10 سال عمر تھی حضرت انس کی تو 10 ایڈ کر لیجیے، وہ ہے کہ 10 سال آپ نے حضرت اللہ کے رسول کی خدمت کیا ہے. اس اعتبار سے 10 سال جو کسی کا خادم ہو وہ سب سے بڑا گواہ ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں امام ترمذی نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی ہے. فما قال لی اف قط وما قال لشیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته. فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. 10 سالوں میں مجھ سے کبھی اف بھی نہیں کہا. ارے کیا کرتے ہو تم، یہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ، یعنی یہ جو کیا کرتے ہیں ہم آپ، یہ جملہ بھی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا. اور جو میں نے کام کیا اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا. اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. پر اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے، اس کو بھی دیکھنے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام من احسن الناس خلقا، اخلاق کے اعتبار سے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہے. اور فرماتے ہیں ولا مسست خصا قط ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. یہ بھی گواہی دیکھی. اخلاق کے علاوہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی ہتھیلی سے زیادہ کوئی نرم چیز نہیں کبھی ٹچ کیا. ریشم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں ہوا کرتا، اور اللہ کے رسول کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے کوئی چیز نہیں سنی. یہ ان کی گواہی. بہرحال ایک بات اور وہ کہتے ہیں، فرماتے ایک بار اللہ کے رسول نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا. فارسلنی یوما لحاجہ، بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ. سب لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا واللہ لا أذهب، خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم واللہ لا أذهب، نہیں جاؤں گا. پھر خود ہی کہہ رہے وہ فی نفسی ان اذهب، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا فخرجت، میں نکلا. حتی امر علی صبیان، میں نکلا باہر. کچھ بچے گھوم رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے، وہ کیا لابو خاص طریقے سے کھیل ہوتا ہے نا. میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پیچھے سے میری گردن ایسے پکڑی. اب میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول ہنس رہے اور فرمایا یا انیس اذهبت حیث امرتک. انس نام تھا ایک انیس. انیس پیار میں کہتے ہیں جب بہت زیادہ چیزیں محبت ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا بیٹی، اور بیٹیا بھی کبھی کوئی بولا جاتا ہے.
تو اس کو پیار میں بولا جاتا ہے. ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے انس انیس. انیس مطلب جیسے یا بنی، بنی مطلب لڑکا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یا بنی، حضرت لقمان نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. یہ پیار سے کہا جاتا ہے اے میرے بیٹے، کہ اے انیس کیا جہاں میں نے کہا تھا گئے تھے؟ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولِ اللَّهِ. گئے تو نہیں تھے لیکن اب جا رہے ہیں اللہ کے رسول. ایسا اخلاق جو بچوں کے ساتھ، ایسی شفقت، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہم نے پڑھا اور دیکھا. اب اس سے بڑا اسوہ، اس سے بڑا ماڈل، اس سے بڑا نمونہ بتائیں کیا ہو سکتا ہے. چلیے ہم بہت کم ٹائم میں جمعے کا دن ہے کہ اور بھی پروگرام ہوتا ہے. اب ایک بات اور ہے کہ آپ نے پکچر وغیرہ بہت زیادہ دیکھی ہوگی بہت سارے پروگراموں میں. یہ کس کو بولتے ہیں ٹپ آف آئس برگ. بے آپ سب لوگ واقف ہوں. آئس برگ کا زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے، تھوڑا سا باہر ہوتا ہے، پتہ ہے. چلیے ہم نے بچوں کو مارا، بچوں کو مار کر ایک کام کروا لیا. بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو لکھ کے نہیں آیا. ہم نے وہی ڈنڈے لے کے 4 ڈنڈا لگایا، یہی کرو، اور آپ کے خوف سے بچے نے کر دیا. ہم بہت خوش ہوئے، تالی بجائے کہ بچے نے دیکھیے مارنے کا یہ اثر ہے، یہ مار کا اثر ہے. مارا، سختی کیا تو بچے نے یاد کیا یا کام کر لیا. لیکن ریسرچ یہ کہتا ہے کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ اثر تو ہوتا ہے لیکن جو اس کا پازیٹیو افیکٹ ہے یہ شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے. اسی مار کا جو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم کا ہوتا ہے. سیم آئس برگ کی طرح جس کا حصہ تھوڑا سا نظر آتا ہے اور 90 یا 95% سمندر یا اس کے پانی کے اندر ہوتا ہے. ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے. پھر اب ہم تھوڑا ریسرچ پہ آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کی دنیا کا اسلوب ہے طریقہ، جب تک آپ ریسرچ نہیں پیش کریں گے اپنے پروگرام میں تب تک کہاں کوئی ماننے والا ہے. انہوں نے اتنا بڑھیا انگریزی میں لکھا تھا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اردو میں تو کچھ انگلش کے الفاظ بھی اس میں ڈالے. سب کوئی مجھ سے ملا بولا کہ آپ نے جو آرٹیکل لکھا تھا نا مزہ آ گیا. انگریزی کتنے الفاظ تھے اس میں، اس سے پتہ چلا کہ آپ کو انگلش آتی ہے. وہ کیا تھا اس میں، وہ کیا تھا، کانٹینٹ کیا تھا اس کا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بٹ یہ انگلش کے الفاظ تھے. تو بہر زبان کا روگ ہوتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے. جو زبان دنیا میں حاکم ہوتی ہے اسی کا روگ ہوتا ہے. کسی زمانے میں عربی چلتی تھی جب مسلمانوں کا دور تھا. عربک لینگویج کے اعتبار سے آپ دیکھیں عربی زبان کہاں کی تھی، عربوں کی تھی. بس مخصوص علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے. لیکن جب اسلام پھیلا اور پوری دنیا میں اسلام گیا، جب صحابہ کرام نے افریقہ کے ملکوں کو فتح کیا، چاہے ایجپٹ ہو، چاہے موروکو ہو، چاہے الجیریا ہو، ادھر افریقہ کے دوسرے چھوڑ پہ آ جائیے ایتھوپیا ہو یا جو بھی اور سارے، اب ادھر بہت سارے ملکوں کی زبان عربی ہو گئی. کیونکہ جو زبان غالب ہوتی ہے، جس زبان کی حکومت ہوتی ہے وہی زبان سیکھی جاتی ہے. اور جس زبان کا تعلق اکانومی سے جڑتا ہے، اقتصاد سے، اسی زبان کو ترقی ملتی ہے. آج انگلش لینگویج کیوں ترقی یافتہ ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ پیسے سے، جاب سے ہے اس کا تعلق. بھائی آپ انگریزی اچھی نہیں ہے تو آگے چل کے آپ کو کمپنی میں جاب نہیں ملے گی. گورنمنٹ جاب کتنی بہت کم ہوتی ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو تو ہمیں پرائیویٹ کمپنیز میں جانا ہے اور وہاں وہ سیدھا انگلش میں آپ سے بات کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا کچھ انڈیا کی کمپنیز ہیں تو اس کا تعلق جاب سے جڑا ہے، اسی لیے لینگویج سیکھی جاتی ہے. پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز ضروری بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ جو ہوتے ہیں وہ اہم بھی ہوتے ہیں، محنت سے کیے جاتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں. ایک ریسرچ جو میں نے پڑھا ہے یونیورسٹی آف میزوری نے کیا تھا اسی خاص طور سے اسی ٹاپک پہ. ان کا ایک بہت اچھا جو یہ تھا ہمارے بچپن کے تعلق سے، آپ کو اردو میں لکھا ہوا ہے، بچوں کے اندر دشمنانہ اور جارحانہ صفات کو جنم دیتا ہے مارنا، اور مثبت سلوک کو ایک بڑی حد تک ختم کرتا ہے. جو پازیٹیو بیہیویئر بچوں کا ہے وہ اس پر لگام لگا ختم کر دیتا ہے. بچوں کے اندر ایگریسو بیہیویئر، اور دوسری بات ہے کہ بدلہ لینے والی صفت پیدا ہوتی ہے. اب یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور علی بہانسی، ایک مسلم انڈین اسکالر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو پیٹا جاتا ہے تو ان کے اندر منفی احساسات جمع ہوتے رہتے ہیں. جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ان کے اندر جمع ہوا ہے منفی احساسات، نیگیٹو جو اس کے فیلنگس ہے وہ اپنے بچوں پہ اتارتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین ہار مان لیتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور بہت برا کہتے ہیں. یہ خود میں ابھی کی بات ہے، میرے کوئی جاننے والے ہیں، اب بچہ بڑا ہو گیا وہ یہی تو سنتا ہی نہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں پیرنٹس کہ ہم اب نہیں بولتے، اس لیے بولیں گے تو دروازہ بھاگتا ہے، تیز بند کر دیتا ہے، الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا مار بھی دے.
وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو بچپن میں جو اتنی سختی بچے کے ساتھ ہوئی، بار بار پہ ٹوکنا، ہر بات پہ ٹوکتے ہیں بعض پیرنٹس، اس سے کھیلنے ہی نہیں دیتے گھروں میں، کلاس میں وہ ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ بچے بالکل روبوٹ کی طرح آ کے بیٹھے، بالکل حرکت نہ کریں. بھائی بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے نا حرکت کرنا، آپ کلاس پاس بچے اگر لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم لوگ فرسٹ والے ہیں مونسینا میں دیکھتے ہیں ٹیچرس پریشان رہتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ کریں گے ایسا، آپ جیسے ہی باہر جائیں گے پھر وہی حرکت شروع کریں گے. اب بچوں کو ہر بات پہ بولنا، ہر بات پہ ٹوکنا، ایسے پیرنٹ جو گھروں میں ہر بات پہ بولتے ٹوکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی انداز سے ان کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اسی انداز سے گرو اپ کرتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو نیگیٹو فیلنگ جو ان کے اندر فیل ہو رہی تھی بچپن سے، اب وہ اسی کو دوسروں پر اپنا گراتے ہیں. بچوں کی بات نہیں سنتی. یہ بڑا اچھا بہت اہم ریسرچ تھا، اس پہ بھی آپ دیکھیں. اچھا ایک اور ریسرچ سوشل پالیسی جرنل آف نیوزی لینڈ، اس کا ٹوٹل جو ریسرچ کا نتیجہ تھا اس میں ایک لائن میں ہے، سوشل لرننگ تھیوری also suggests that physical punishment enable children to learn aggressive behavior through modeling. modeling آپ مارتے ہیں، بچہ غور سے دیکھ رہا ہے پھر وہی وہ کرتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سب لوگ فیملی کے یہاں لوگ ہیں، آپ گھروں میں بھی دیکھتی ہوں کہ بچے کیسے اپنے گھر والوں کی نقل کرتے ہیں. بھائی بچہ اصل کیا ہے، نقل ہی کر کے سب کچھ کرتا ہے. جن گھروں میں نماز ہوتی ہے بچہ نماز کی نقل کرتا ہے، پوجا ہوتی ہے بچہ پوجا یہی تو کرے گا اور کیا کرے. جن گھروں میں لوگ ڈانس کرتے ہیں چھوٹا بچہ ڈانس سیکھ لیتا ہے، گاتے ہیں تو گانا سیکھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت مسلسل ہوتی ہے تو قرآن پاک کی کوئی صورت اس کو آیات یاد ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ، جیسے کہ اللہ کے رسول ایک حدیث دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول نام آئے تو تھوڑا زور سے علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہیے. یہ ہمارے ہندوستان میں اس کی بہت کمی ہے، یہ عربوں میں نہیں. عرب میں ہم نے اسپیچ وہاں تھا، میں نے بیان سنتا تھا، ایک بار جب محمد کا نام آیا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد پوج جاتے. اور ہمارے انڈیا میں لوگ نام تو بہت لیتے ہیں، بڑی عقیدت احترام بہت زیادہ ہے یہاں، لیکن بہت بنیادی مسجدوں میں دیکھتا ہوں، بہت بار میں مسجد میں بولتا بھی ہوں، پر اتنی تیز بولو کہ مسجد گونج جائے، تب لگے کہ یہاں کچھ ہے، بیٹھے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ. تو آپ لوگ نے یہ سیکھے کہ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، جتنی بار آئے اتنی بار عجیب اس کی رحمتیں ہیں، عجیب برکت ہے. اللہ کے رسول پر درود سلام بھیجتی ہے. ویسے بات جمعے کا دن ہے، اس کا خیال رکھیں. اور اللہ کے رسول نے امت سے کوئی چیز نہیں مانگی، پتہ ہے کبھی نہیں آپ نے کسی سے کچھ مانگا سوائے آپ نے ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ جمعہ بہت افضل دن ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دنوں میں سب سے افضل جمعہ ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ، اس دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو. فانھا معروضۃ علی، اس لیے کہ یہ مجھ پر پیش کی جاتی ہے. میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ ہم گھروں میں اس کا اہتمام کریں. فرائیڈے نائٹ سے بچوں کو بتائیں، بچوں کو بٹھا کے چھوٹے بچوں کو کم سے کم 100 بار تسبیح دے کے پڑھوائیں. بہنوں سے بتائیں، گھر میں عورتوں سے بتائیں، مرد بھی کریں. مسلسل یہ عمل ہونا چاہیے عصر تک. بہترین عبادت ہے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام. انسان کا غم دور ہوتا ہے، انسان کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، انسان ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ کے رسول پر درود و سلام پیش کرتا ہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. بہرحال جمعے کا دن ہے، اس کا بھی دیکھیں. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے فطرت پر، یعنی فطرت یعنی فطرت اسلام، اس میں فطرت مطلب ہوتا ہے اسلام. فابواہ، اب ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پیرنٹس پر، یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اور ایک اور گھر میں او یشرکانہ اور یشرکانہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کے والدین اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے یا مجوسی بنائے یا مشرک بنائے. اب پورا ماڈلنگ پر ڈیپینڈ ہے. یہ ماڈلنگ ہے نا، گھر میں جو بچہ دیکھ رہا ہے بس اسی کو نقل کر رہا ہے اور کچھ بھی. اسی لیے اللہ کا احسان اور کرم ہے، یقین جانیے. میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں پتہ ایسی زبانی بات، اللہ نے ہم سب کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. کم سے کم ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر ایمان والے، کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ کیا ہو سکتا ہے. ہاں اب ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اسی ایمان پر اپنی زندگی بھر اس کو برقرار رکھیں. موت آئے تو ایمان پر،
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر آیا، اگر اس پر موت آ گئی تب تو کامیاب ہے۔ ورنہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں کافر مرتے ہیں، کچھ کافر پیدا ہوتے ہیں مومن مرتے ہیں۔ حدیث ہے، ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے آج کے زمانے میں ایمان والے گھر کی لڑکیاں یا لڑکے کفر میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ جس نے 30 سال ایمان والے گھر میں پلی ہے بڑی ہے، کھایا ہے پیا ہے، اپنے ماں باپ کو نماز پر خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور سیکھا ہے، ایک جھٹکے میں وہ کافر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، مجھے تعجب نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے، تعجب کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان برقرار ہے۔ اصل میں دیکھیے ایک اور حدیث ہے، ایک ہم کرتے رہتے ہیں جو آپ کو پتا ہے، کیونکہ حدیثیں تھوڑا کم لوگ سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی، یہ شاید ایسی حدیث ہے جس میں صحابی یہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم سے بیان کیا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کبھی کسی صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول سچے ہیں، مصدوق اللہ کے رسول کے بات کی تصدیق کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس صحابی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ ایسی ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دسیوں اعتراضات انسان اس پر کر سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، تم میں سے ایک اپنے ماں کی پیٹ میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، ماں باپ کے مادے کا مجموعہ 40 دن، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن علقہ، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اب ہو گئے 3 40 120 دن۔ اب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس بچے کے اندر روح پھونکتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ 4 چیزیں لکھو، اس بچے کے تعلق سے 4 چیزیں لکھو۔ کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، لکھو اس کو اس کی زندگی میں کتنا رزق ملے گا، پتہ چلا کہ رزق جو ہے نا طے، اسی لیے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے دن رات اسی میں مشغول رہتے، کیا ملے گا، جو ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے مل کر رہے گا، بس یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ لکھو اس کا رزق، وَعَجَلِهِ، اس کی موت لکھو، کب مرے گا یہ، 10 سال کی عمر میں، 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50، ہم دیکھتے ہیں کوئی بچے بھی مرتے ہیں، بڑے بھی مرتے ہیں، ینگ مر جاتے ہیں، 40 سال کے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اسی کورونا میں بچے مرے، نوجوان مرے، اور ایسے بوڑھے لوگ زندہ ہیں جو بیمار بھی تھے، وہ آپ دیکھ رہے ہوں یہ کیا ہے، کیا ان کو بیماری نہیں پکڑتی، لیکن یہ اجل ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ، اور ایسے ہی اس کا عمل لکھو کیا کرے گا۔ آخری بات وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، لکھو یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، اصل یہ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے ایک انسان جنت والا کام کرتا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، سب کچھ کیا، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش بچتا ہے بس، یعنی بہت کم ٹائم رہتا ہے، اب مرا اور جنت میں گیا، ایمان پر فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر تقدیر جو فرشتے نے لکھا ہے اس پر غالب آ جاتی ہے، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جہنم والا کام شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے ایک جہنم والا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش ہوتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، پھر جنت والا کام شروع کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، پھر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے احسان، اللہ کا کرم، ہم ایمان والے گھر میں، عمل والے گھر میں اللہ نے ہمیں توفیق دی، اگر ہمیں اللہ نے ایمان کی توفیق دیا ہے، عمل کی توفیق دی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی تبھی ہونی چاہیے جب ہم عمل والے ہو جائیں۔
جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تقدیر ہوتی ہے تو غالب آتی ہے۔ تو اگر ہم اس گھرانے میں ہیں ایمان والے اور عمل والے ہیں تو ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، دائم رہنا ہے، اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی دعا کرنی اور محنت کرنی۔ ٹھیک ہے، ایک بڑی بات یہ ہوئی، درمیان میں ایک بات آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماڈلنگ کے ذریعے میں نے کہا، ماڈلنگ، وہ بچہ سیکھتا ہے بیہیویئر برا ہے وہ وہی سیکھتا ہے۔ اب کہتے ہیں چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی اہم قیمتی بات، ان بچوں کو کے دماغ میں یہ بیٹھتا ہے، جیسے آپ نے ایک بچے کو مار کے اس کو اوپر کروایا یا مار کے کوئی اور کام کروایا، بچہ کیا فیڈ ہو رہا ہے اس کے دماغ میں کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی کام کروانا ہے تو اس کو مارنا پڑے۔ inflicting pain to get your work done، کچھ نہ کچھ تکلیف دو۔ سمجھا ہے مدرسوں میں جیسے میں ابھی جہاں ہوں مثلاً تو چلو مارنا بند کر دیا ٹیچرس نے، ایک بچے کو کسی کو مرغا بنا رہے ہیں اور کسی کو رکوع والی کیفیت ہے نا، رکوع میں ویسے آج میں نے اتفاق سے دیکھا، میں نے کہا کھڑا کریے اس کو، نہیں ہم نے کہا اچھا اپنے دماغ کو سمجھ گیا آپ اس کو پین پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ کھڑے ہونے سے درد تھوڑی ہوگا، رکوع میں رہے گا، کتنا رکوع میں رہے گا بھائی، بڑے سے بڑے بزرگ کتنے سے رکوع میں رہے گا، رکوع کی ایک بہت ٹائم ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے بیک میں، اسی لیے اس کو تکلیف۔ ریسرچ یہ کہتا ہے کہ بچہ یہی لے کے سیکھتا ہے، آپ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی بیہیویئر آتا ہے، بھائی کام نکلوانا ہے تو اس کو تکلیف دینا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بھائی اس کو دیکھے بھی غور سے، ذرا اس پر تھوڑا سا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی بتائیں کہ آپ سب کو صرف سنیں نا، تھوڑا غور سے اس کو دیکھیں۔ اب ایک بہت بڑی بات، عجیب و غریب بات ہے کہ زیادہ تر کہاں بچوں کو مارا جاتا ہے، کس سوسائٹی میں کس طرح کے لوگ بچوں کو مارتے ہیں۔ ایک ریسرچ ہوا تھا لارڈ ریسرچ کا فزیکل جسم ہونا چاہیے 1991 میں، یہ لوگ خوب ریسرچ کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور جو ترقی یافتہ ملک ہے ریسرچ کرتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے ہر پہلو پہ، تاکہ کیسے انسانوں کی ترقی ہو، بچہ بڑا ہو، کیسے بہترین اچھا عالم بنے، سائنٹسٹ بنے۔ انہوں نے اس پر ریسرچ کیا تھا افریقن امریکن پر، بلیک امریکن جو ہیں افریقن، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غریب بھی زیادہ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس پر جو یہ ریسرچ ہوا کہ ان بچوں کو ریسرچ کیا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، پتہ ہے چلا کہ زیادہ تر جو بچوں کو مارا جاتا، کون مارتا ہے امریکہ میں؟ افریقن امریکن مارتے ہیں، اس میں بھی وہ لوگ زیادہ مارتے ہیں جو لو انکم فیملی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت زدہ ہے۔ اب باپ آئے بھائی شام کو کچھ کما وما کے تو نہیں آئے ہیں، خرچہ چاہتا ہے، اب اس کا غصہ بیوی پہ، بچوں کے سب کو مار رہے ہیں۔ بیوی نے کچھ مطالبہ کر دیا تھا، اس کی پٹائی ہوگی، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم کم نہیں ہیں معاشرے، ہماری سوسائٹی کچھ کم نہیں ہے۔ اب بھائی وہ آئے بات کچھ ہے وہ نکال دیتے ہیں، بہرحال جو لو انکم فیملی اور ایسے ہی کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ مارتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا، لیکن اسٹڈی بائی اسٹراس فاؤنڈ that 7% of never spent adolescents grow up to abuse their children compared to 24%۔ یعنی جو پورا ریسرچ میں یہ ہوا کہ جو بچے مار کھا کر بڑے ہوئے، مار کھا کر جو بڑے، جو مار نہیں کھائے بڑے ہوئے، 7% ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں، 24% وہ لوگ ہیں، 24% ایسے لوگ ہیں جو لو انکم فیملی کے، یہ افریقن امریکن، بچوں کو مارا، وہی بچے بڑے ہوئے تو پھر ان بچوں نے جا کر اپنے بچوں کو مارا، یا بچوں کو نہیں مارا تو کلاسز میں لوگوں کو مارا، یا ان کے اندر جو کرمنل جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ایک اور دیکھنے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو مارا جاتا ہے تو ان کا جو آئی کیو لیول ہے، جو گرے میٹر برین کا ہے، اس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ خوف ایسی چیز ہے انسان کی کریڈیبلٹی ختم کر دیتی ہے۔ یہ فیئر ہے نا، خوف، جو آج ہندوستان میں کچھ لوگ مسلمانوں میں ان کے پیچھے مقصد وہی، جب کسی قوم میں خوف پیدا کر دو گے تو وہ کریٹو نہیں ہو پائے گا، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ فرعون کا بھی وہی معاملہ تھا مصر میں، یہ جو اسرائیلی تھے قوم والے،
ایسے ڈرے رہتے تھے، کچھ نہیں کر پاتے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئے جب فرعون ختم ہو گیا، جانا تھا فلسطین سیریا، اور ایک جگہ لڑنا تھا اور کچھ نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، اور یہاں نبی تمہارے ساتھ میں ہیں، تب بھی انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں قوم والوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون. چلو لڑنا ہے اور پھر وہ پتہ ہو جائے گا. کہنے لگے آپ جائیے، آپ کا رب جائیے وہاں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ لڑ لیں گے، خوف بتاؤ تو ہم میدان سے داخل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ ان کے ساتھ جو قوم تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی غلامی دیکھی، خوف کے عالم میں مصر میں رہے. اس لیے اللہ نے 40 سال تک ان کو میدان تیہ میں دوڑایا. 40 سال وہ نسل ختم ہو گئی. اب وہ جو ینگ بچے تھے 15-16 سال کے، وہ ہو گئے 40-45 سال، جنہوں نے آزادی کی فضا میں سانس لیا تھا. اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا آتا تھا، جہاں جہاں جاتے تھے بادل ان کو سایہ کیے ہوئے تھا. انہوں نے لڑا تو یہ چیزیں. بہر کہنا یہ ہے کہ جو خوف ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر سے کریٹیویٹی اور انوویٹو جو اس کی صفت ہوتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے. آپ کسی بچے کو جیسے ہوتا ہے، میں آپ کی ایک مثال بھی اپنے ساتھ میں پیش آیا ابھی. ایک بچہ میرے پاس آیا، ٹیچر کی شکایت تھی کہ بچہ قرآن پاک نہیں یاد کر رہا، 4 لائن 5 لائن نہیں یاد کرتا. میرے پاس آیا، میں نے بچے کو بلایا، ٹیچر بھی نہیں آتی، کچھ بول نہیں رہا ہے. ٹیچر سے ہٹا کے اس کو اکیلے میں بلا کے دکھایا، آپ کیوں نہیں یاد ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت مارتے تھے، پہلے مارتے تھے، بہت زیادہ مشہور تھے، مجھے ایک دم ڈر لگتا ہے، جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے فوری طور پر اس کے استاد چینج کر دیا، ان کے پاس بھیجا. میں نے کہا ان کو آپ 10 دن اپنے پاس رکھیے، اور آپ اس لیے آپ مارتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اور پیار محبت سے بولیے گا. مجھے 10 دن رپورٹ دیجیے کہ سنا رہا ہے. رپورٹ ملی تو وہ سنا رہا ہے، جتنا تھا اتنا سنا رہا ہے لڑکا. وہ جو خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس سے اور بچوں کا جو انہوں نے لکھا ہے ریسرچ میں گرے میٹر پہ جو اس کا اثر پڑتا ہے، جو لرننگ ایبلٹیز کے لیے کروشل ہوتا ہے، سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک 2 سلائڈ اور بچی ہے بس. ایک تو ہم مارتے ہیں، جب ہم مارنے میں کنٹرول کریں، ایک زبانی تشدد ہوتا ہے. اپنی زبان سے بھی ہم بہت کچھ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ غیر مہذب اور سخت الفاظ کا استعمال بھی ان کے ذہن پر منفی اثرات پیدا کرتا ہے. ایسے کہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا ان کے اخلاق اور سلوک کو بگاڑ دیتا ہے. دوسری بات، بچوں کی کمزوریاں، ان کے عیوب کو دوسرے طلباء کے سامنے بیان کرنے سے مکمل گریز ہے. کھڑا کر دیتے ہیں سب کے سامنے، اس کو بے عزت کرتے ہیں. اس کا بھی بہت زیادہ بہت ساری ویڈیوز بھی ہے اس پر، آپ یوٹیوب پہ ملے گی. لیکن سب فیک ہوتی ہے. فیک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریالٹی نہیں ہوتی، بنائی کہانی ہوتی. اور میں بنی بنائی کہانی پر مجھے پتہ نہیں کہ میں نہیں کبھی لیتا. تو موٹیویشنل اسپیکر رلانے کے لیے جھوٹ مڈا وہ سب بیان کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، بس لوگ روئے، بس آپ بہت بڑا تعلیم بن جائے. تو جھوٹ موٹی کہانی نہیں، جو فیکٹ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ غلط زبان کا استعمال کریں گے تو اس کا بھی بچوں کے دماغ پر منفی اثر پڑے گا. اس کے عیوب بچوں کے سامنے نہ بیان کریں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو الگ سے بلا کے نہیں، اس کے سامنے باتیں کی جائے. معلم اپنے طلباء کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے. اب ایک یہاں آپ کے سامنے ہے، یہ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی. ہم لوگ ہندوستان میں جو دین اور اسلام بچا ہے، پھیلا ہے، جو صحیح شکل میں ہے، میں تو یہ میرا یقین ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور جو مسلک دیوبند ہے یہ اس کی دین ہے. دیوبند جو مدرسہ قائم ہوا 1866 میں، اور اس کے بعد وہاں سے علماء نکلے، پوری دنیا میں گئے. دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں دیوبند کے لوگ نہ ہوں، وہاں کے پڑھا ہوا کوئی طالب علم وغیرہ نہ ہو. یہ میں نہیں کہتا ہوں، بڑے ہمارے بزرگان ہے. مین جو اس کے بانی ہے قاسم ناموتوی اور رشید احمد گنگوہی. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے، عجیب ان کی کہانیاں ہیں. کیا بات ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ سمجھے کہ ان میں سے بڑی ان کی کرامات ہیں. عقل حیران ہو جائے. جو چیزیں نہ ہونے والی، جو بعد میں ہونے والی، اس کو جان جان عجیب و غریب سی چیزیں ان کے ساتھ. ایسے اللہ والے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آتھینٹک واقعہ. اس زمانے میں مٹی کا لوٹا ہوا کرتا تھا، مٹی کے لوٹے میں پانی وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا. مٹی کے لوٹے میں پانی آیا
لوگوں نے پیا تو پانی کڑوا تھا. اب یہ پانی بہت کڑوا نہیں، کنویں کا پانی میٹھا ہوتا ہے. تو حضرت کو بھی جب دیا گیا انہوں نے ایک لوٹا رکھا، پیا، ہاں کڑوا ہے، دعا کی، اللہ سے دعا کی. دعا کے بعد بولے پھر کسی میں دوبارہ پانی لے کر آئے. پانی لے کر آئے تو پانی میٹھا تھا، ٹھیک تھا. اب لوگ کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جس قبر کی مٹی سے یہ لوٹا بنا ہوا تھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا. چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے عذاب ڈال دیا اور اس کا اثر اس لوٹے پہ پڑا. اب ہم سوچیں گے تو عجیب غریب سی بات ہے، شاید بہت سارے لوگ منع بھی کر رہے ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، انکار کرے کر. تو ایٹ لیسٹ میں پرسنلی طور پر، کیونکہ ہم اولیاء کے کرامات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیول کے مجاہدین میں سے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کے رونے کی یا کراہنے کی آواز سن لیتے، کسی نے مارا، آپ کو بڑی تکلیف، آپ بے چین ہو جاتے. اور سن لیتے کسی باپ نے بیٹے کو مارا ہے تو اس کو بلا کر باقاعدہ اس کو نصیحت فرماتے، اس کو ڈانٹنے پڑتا ہے. یہ اس لیول کے بزرگان دین. ایسے ہی سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بڑے علماء میں سے انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے خاص طور سے علماء کو کہا ہے اور عباس کو کہا ہے کہ آپ لوگ ایک دم نرمی کے ساتھ پڑھائیں اور وہ جو ایک پرانی عادت ہے اس کو ختم کر دیں. انہوں نے یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں، بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں. آپ بھی ہم بھی یہ کریں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اگر کرنا ہو تو کھڑا کریں. ابھی کچھ اور اس میں ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم ٹیچرس ہیں، کلاس میں ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کر رہا ہے، ہم سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہا ہے، کھڑا کرے. کھڑا کرنے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اکیلے میں بھی ڈسکس کریں چیزوں کو. پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو جو ادارہ ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، جو پرنسپل ہیں یا اس کے وائس پرنسپل ہیں، ان کو یہ بات بتا دی جائے. اب ان کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں گے. پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو پیرنٹس کو بلا کے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اور پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو بچے کو اگر لگے کہ نقصان دہ ہے بچہ اکیڈمی کے لیے یا آپ کے اسکول کے لیے، دوسرے بچے بھی اس سے بگڑ رہے ہیں تو ادھر آتا ہے، اس کو نکال دیا جائے. کیونکہ بھائی یہ کہ ہم پوری دنیا کو نہیں سنبھال سکتے. بہت سمپل سی بات ہے، ساری دنیا کا کہ اصلاح کو ہم نہیں کر سکتے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے، بالکل نہیں، آپ کچھ بھی کہتے نہیں مانتے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ان کو ماریں نہ کچھ کریں، بلکہ پیرنٹس کہیں. ایک بات اور سنیں، پیرنٹس کہیں تب بھی نہ ماریں. کبھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ مارو. میں گجرات میں کیا تھا، ایک پروگرام میں، گجرات کیا تھا، ایک اسکول مدرسے میں، اسکول دونوں تھا. اس میں مولانا سے میں نے کہا کہ آپ بچوں کو مارتے، چونکہ میں یہی پوچھتا ہوں پہلا جو ان کے ذمہ دار. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کہتے ہیں تب بھی ہم نہیں مانتے. کیا ممبئی کا ایک لڑکا تھا، اس نے شرارت کی بڑی، پیرنٹس بس پہنچ گیا، اس نے کہا ہماری سزا دیجیے اس کو. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، آپ آئیے بچوں کو لے جائیں، جو بھی ہے آپ آئیے حاضر. یہ بھی کریں، یہ بھی ایکسکیوز نہ کریں بھائی پیرنٹس کی طرف سے اجازت ہے تو یہ ساری باتیں نہ کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے. اور مختصر تھا، ٹائم سے زیادہ جمعے کا بھی دن ہے اور سننے اور کہنے سے زیادہ ہم سب عمل کریں. اپنے نفس کو اپنے اندر جو ہوتا ہے نا، اپنے اندر کو کنٹرول کرنا یہ اصل ہوتا ہے. ہم سن تو لیتے ہیں باتوں کو لیکن غصہ آتا ہے کلاس میں، بچوں کو مار دیا، برا بھلا کہہ دیا. یہ کب ہوتا ہے جب چونکہ اندر تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو باہر اس کو کریں. اپنے اندر کو کنٹرول کرنا یہ سمجھ لیجیے اصل یہ کمال ہے. کہتے ہیں پہلوان کو ہرا دینا کمال نہیں ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا کمال ہے. حدیث کا مفہوم ہے اندر فیلنگز، احساس، جذبات، وہ کہتا ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں. دیکھیے ہمارا یہاں پر کوئی بہت قریبی مر گیا، ایک حدیث ہے جو ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ایک عورت کا بیٹا مر گیا. اللہ کا رسول گزرے، جب دیکھا رو رہی ہے تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو، اس کو صبر کی تلقین ہے نا صبر. اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، الہی کہاں نہیں، مطلب آپ جائیے، جو مجھ پر گزرا ہے واپس تو یہی نہ کہتے ہیں لوگ. اللہ کا رسول چلے گئے. اب لوگوں نے کہا کہ پتہ ہے کون تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اس کے حساب سے کچھ اور کو پتہ نہیں تھا. صحیح بات تو یہ ہے، ورنہ وہ ایسا نہیں کرتی. اللہ کا رسول واپس اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے نہیں معلوم تھا کہ آپ تھے، معذرت کے لیے یہی. تو اللہ کے رسول نے بڑا مشہور جملہ فرمایا، الصبر عند الصدمہ. جو صبر ہوتا ہے نا یہ فرسٹ شاک پر ہوتا ہے. آپ کے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، بڑا واقعہ ہوا،
سنتے ہی آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اجر اس پہ ملے گا. اصل صبر وہ ہوتا ہے, ورنہ کس کو صبر نہیں ہوتا؟ دنیا میں کون ہے جس کو صبر نہیں ہوتا؟ جس کا شوہر مر گیا جوان, اس کو بھی صبر ہو جاتا ہے. 6 مہینے کے بعد آپ اس عورت کو دیکھیں گے کہ وہ بات کر ہنس بھی رہی ہے. اس کا بیٹا مر گیا, پیرنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں 1 سال کے بعد. صبر تو ہو